علماء اہل حدیث سے ایک مناظرہ طے ہو گیا بلواڑے میں. چھوٹی سی وہاں جماعت تھی. ایک مولوی صاحب تھے, وہ ہر جگہ کہتے پیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارے مریدین نے ہم سے پوچھا, حضرت یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام, جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی کل قیامت میں. ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا تھا, یہی سنا تھا. آخرکار مریدین نے مجبور کیا, مناظرہ اسی پہ طے ہو گیا. ہم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دیوبندی آؤ, وہاں بھی آؤ, مناظرے میں تو اس کو 1 منٹ میں ہرا دیں گے. اس سے پہلے بھی 2 مناظرے کر لیا تھا. مناظرہ طے ہو گیا. 2 مولانا بلائے گئے بستی سے, قرات خلف امام پہ مناظرہ طے ہوا, شروع ہوا. میں نے انہی میں سے ایک مولانا کو کھڑا کیا, مولانا اٹھیے, حضرت تلاوت کریے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. تلاوت کی, میں نے کہا ترجمہ کریے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو. میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے, سارے جنتا کو بتایا میں نے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی, کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے. یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں, اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں. دماغ ہے ایک, طاقتیں ہیں 5 علم کے, لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہے دماغ کو, پھر دماغ فیصلہ کرتا. تو یہ منطق کا قاعدہ کل لیا ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا. اللہ نے فرمایا چپ رہو. اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی سورہ فاتحہ کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقط ہوتی بلکہ منع ہو جاتا. لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رہو, چپ بھی رہو. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے, جن کو ہم گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے, اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. قرآن کی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو, ادھر آگے امام قرات کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے. اب بتاؤ کیسے سننا پایا جائے گا, کیسے چپ رہنا پایا جائے گا؟ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی. لوگ آگے مولانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سب غلط ہے. بات آئی گئی ہو گئی. ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس ضمن کی, لیکن ہم سب کی تعویل کرتے تھے. جو تعویل کی انفراد پر محمول کرتے تھے. اتفاق کہیے کہ 15-20 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, جس میں آپ نے ارشاد آپ نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے, سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ آپ نے عرض کیا عبادہ بن صامت نے, یا رسول اللہ میں نے. اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکر میں پڑ گیا. اب تک یہ حدیث نہیں آئی تھی, عملی تفسیر آئی ہم نے سامنے آئی. اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ, قرآن کی آیت اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی, مطلب ہم نکال رہے ہیں. اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی, اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے. ہم نے اس کے لیے اسپیشل خاموشی کے ساتھ جے پور کا سفر کیا, وہاں 11 تفسیریں اٹھا کے دیکھا. معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی تھی. یہ ولغوا فیہ کا جواب ہے. جو کفار مکہ نے مشورہ کیا, میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ, ولغوا فیہ شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, ان کی بات دوسرے نہ سن سکے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو, چپ رہو, ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے, تمہیں ہدایت دے دے. اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا, نازل تو کیا کہاں ہوئی, شان نزول کچھ اور ہے اور فٹ کہیں اور پہ کیا گیا. اب شرح صدر ہوا. میں نے سوچا کہ وہی اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں, چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلی, عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی اس معاملے میں, دونوں ہی مقلد ہیں, ہم دونوں ہی اندھے ہیں, دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں کھل کے. تو مجھے اطمینان نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں, تحقیق کرنی پڑے گی, میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی. چنانچہ جامعہ کے 2 بڑے عالم جو شیخ الحدیث تھے, ان کو بٹھا کے اکیلے میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے سامنے. گفتگو شروع ہوئی قرات خلف امام پہ.
उन लोगों ने भरपूर दिफा किया अबू हनीफा की तरफ से। मैंने कहा मौलाना ये सारी वो बातें हैं जो हम हिदाया में पढ़ाते चले आ रहे हैं, ये वो तावीलें हैं जो हम जिंदगी भर करते चले आ रहे हैं। आप कुछ ऐसी बात लाइए जिससे हमें तसल्ली हो, तशफ़ी हो जाए। लास्ट में मजबूर होकर उन्होंने कहा कि मौलाना हक तो ये है कि इस मसले में उलमाए अहले हदीस ही हक पर हैं। मैंने कहा इतनी बड़ी बात आप जानते थे और छुपाए बैठे थे अब तक। मैंने कहा हैरत है, कमाल जुर्रत है आपकी। अरे लोगों की नमाजें नहीं हो रही हैं और आप जानते हैं और चुप बैठे हैं। मेरी 15 दिन में क्या हालत हो रही हो मैं जान रहा हूं। कहने लगे क्या कीजिएगा, आप इस बात को बोलिएगा तो आवाम में बड़ा इख्तलाफ होगा। हिंदुस्तान के आवाम में वैसे ही बहुत बड़ा इख्तलाफ चला आ रहा है, पहले से टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर इस मसले को बाजार में ला दिया गया तो फिर नया इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी बात है तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता देता हूं कि ऐसा इत्तेहाद होगा कि हिंदुस्तान ने कभी ऐसा इत्तेहाद देखा नहीं होगा मुसलमानों में। कहने लगे क्या? मैंने कहा लिखिए एक फतवा, मैं भी साइन करता हूं और आप भी साइन करिए। आज के बाद मुसलमानों पर से नमाज की फर्जियत साक़ित। मैंने कहा लिखिए फतवा, आज के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों पर नमाज की फर्जियत साक़ित। आप भी साइन करिए, मैं भी साइन करता हूं। दोनों नुमाइंदे हैं दोनों ग्रुप के। कहने लगे मौलाना आप पागल हो गए क्या? मैंने कहा मियां 90% मुसलमान हिंदुस्तान में नमाज नहीं पढ़ता, 10% लोग पढ़ते हैं बगैर सूरह फातिहा के, वो भी नहीं होती है। तो बिला वजह ये फर्जियत का बोझ कंधे पे लिए क्यों फिरे आदमी? 90% तो वैसे ही नहीं पढ़ते हैं, 10% बगैर सूरह फातिहा का पढ़ता है, ये अहले हदीस है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ते हैं और उसमें हम अगर सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो इस मसले के बारे के अंदर अलग अलग जो मसलक है हमारे, उसमें अलग अलग इख्तलाफ है इसके अंदर। तो मैंने भी इसकी तफ्तीश की है पूरी अच्छी तरह से। कई मसलक के अंदर कहते हैं कि इमाम के पीछे कोई सूरह फातिहा पढ़ेगा तो उसके मुंह में आग डाल दी जाएगी, यानी इतना भयंकर डरा दिया गया। कई कहते हैं कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं होगी, यानी किस तरीके से डराया जाता है। अहले हदीस के मौलानाओं की मैंने बातें सुनी थी, तो वो कहते हैं कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए, उसके बगैर नमाज नहीं होती। तो इन मौलानाओं ने जो बात कही है, ये हदीसें मैंने भी पढ़ी है और कुरान की जो आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो उसको चुपचाप ध्यान लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी कुरान के लिए अल्लाह ताला ने चुप कर दिया कि ध्यान से सुनो। कुरान जब पढ़ी जाए तो आप आवाज मत करो, बिल्कुल भी ध्यान से सुनो, चुपचाप। ठीक है, इसी आयत को लेकर जो उलमा है इस पे अमल करते हैं कि नमाज के अंदर कुरान पढ़ी जाती है तो वहां हमें चुप रहना, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसी आयत को लेकर वो चलते हैं। हालांकि मैंने जो तहकीक की है वो ये है कि कुरान अलग नाजिल हुई और नमाज जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दी गई। तो ये दोनों चीज अलग अलग हो गई, कुरान अलग और नमाज अलग। ठीक है, फिर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के लिए अजान होती है, लेकिन जब हम कुरान पढ़ने बैठते हैं तो कोई अजान का हुक्म हमें नहीं है, लेकिन नमाज के लिए अजान दी जाती है, अजान का हुक्म। बाद में हम नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे पढ़ते हैं, लेकिन कुरान हम किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं। हमने कुरान की तालीम हासिल की, हम अकेले पढ़ रहे हैं। फर्क हो गया ना। फिर नमाज के अंदर नियत भी बांधते, हम रुकू भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, फर्ज भी पढ़ते हैं, सुन्नत भी पढ़ते हैं, नफल भी पढ़ते हैं। तो ये कुरान जब पढ़ते हैं तो हम कहां पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो कितना फर्क हो गया। और नमाज का जो वक्त हमें दिया गया है वो 5 टाइम है दिन के अंदर,
دن میں ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اس کا وقت مقرر ہے، لیکن قرآن مجید کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے پڑھنے کا، سمجھے؟ جب آپ کا دل چاہے قرآن اٹھاؤ اور پڑھو، تو کتنا فرق ہو گیا نا فرق؟ تو چپ رہنے کا جو حکم دیا ہے جب کوئی قرآن پڑھے تو جب چپ رہو، لیکن نماز ایک الگ چیز ہو گئی۔ نماز کے اندر بھی قرآن پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ الگ ہو گئی، اس میں رکوع، سجدے، امام، اذان ٹوٹل الگ ہو گیا، اس کا نام الگ دیا گیا ہے نماز، اور قرآن کا الگ ہے۔ ہم نماز جب پڑھنے جاتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، ہم کہیں گے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، پھر ہم جس کو کہہ رہے ہیں اس کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کھول کر پڑھے گا، اور ہم کہیں گے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھے گا، یہ رکوع، سجدے وغیرہ سب کرے گا، الگ الگ ہو گیا نا۔ تو اسی پہ میں نے پورا غور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، قرات کر رہے تھے، ایک صحابی پیچھے قرات کر رہا تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے پیچھے کون قرات کر رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل ہو رہی تھی نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وہ بھی بالکل آہستہ من میں پڑھا کرو تاکہ امام کو کوئی دخل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن پڑھی جائے تو چپ رہو، لیکن قرآن ایک الگ ہو گئی۔ اب جیسے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ میرے پاس میں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ چپ رہو، جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ بالکل رائٹ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو امام کے پیچھے تو سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو کئی یہ عالم ہے، مولوی ہے، انہوں نے قرآن کو اور اس کو نماز کو ایک بنا دیا۔ قرآن اور نماز ایک ہے، لیکن ایک نہیں ہے۔ قرآن پڑھی جاتی ہے نماز میں، لیکن ایک نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ ملی ہے۔ قرآن کا کوئی وقت نہیں ہے پڑھنے کا، نماز 5 ٹائم کا وقت ہمیں ملا ہے۔ ہم کوئی امام سے قرآن نہیں پڑھتے، لیکن نماز ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان کے اندر الگ الگ فرض اور سنت اور نفل ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، لیکن مولاناؤں نے ایک ہی بنا لیا کہ نماز قرآن ایک ہی ہے صرف، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ جو فرق ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بالکل رائٹ ہے، جب قرآن پڑھی جائے تو چپ رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل رائٹ ہے کہ جب بھی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھو۔ ہاں، اگر آپ الگ الگ اماموں کی پیروی کرتے ہو اور آپ ان کی پیروی کے حساب سے اگر نہیں پڑھتے ہو تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماموں سے بڑے ہیں، ہمارے سب سے بڑے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا کہ میرے اور میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کا اور میرا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ نے امام کا نہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے۔ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہماری جو سفارش ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہم تینوں کو چھوڑ کر ہم امام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم اللہ کی بات کو چھوڑ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ رہے ہیں، صحابہ کرام کی بات کو چھوڑ رہے ہیں،
پھر امام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں چوتھی جگہ پہ. تو میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو ماننا چاہیے, اور میں اسی کو مانتا ہوں, انہی کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ بھی ضرور بتائیے اس کے بارے کے اندر آپ کا کیا خیال ہے, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.